سزا دلوایا. اور اس کے برعکس ڈی سی صاحب کے اطلاعات کے لیے عرض کروں کہ یہاں جو واقعہ ہوا بلال نورزئی کا، اس میں ہمارے 9 افراد جو ہے گرفتار ہیں، بے گناہ ہیں اور ان کے گناہ بھی ثابت نہیں ہیں. یعنی ایک چھوٹا سا ایک واقعہ یہاں پہ ہوتا ہے، واقعہ شدید تھا، یعنی جو بھی قابل مذمت، لیکن ابھی بھی 9 بندے ہمارے گرفتار ہیں بے گناہ. اس حوالے سے بھی ڈی سی صاحب جو ہے وہ یہاں توضیح دیں گے. اس رات بھی ہم نے جو ہے ڈی سی صاحب کے گزارش پہ کہا تھا کہ آپ لوگوں، یعنی بہت اچھی باتیں انہوں نے کہی تھی. جو سی ایم ہاؤس کے سامنے ہم لوگوں نے دھرنا دیا تھا تو اسی بیس پہ ہم لوگوں نے ختم کیا تھا. آج شہید اسماعیل کے جو قاتل ایک بھی گرفتار نہیں ہے، اور رہا اس کے برعکس یہاں سے 9 بندے جو ہے ہزارہ ٹاؤن سے بے گناہ گرفتار ہیں. انشاءاللہ ڈی سی صاحب اس بات کی بھی توضیح دیں گے. تھوڑا سا آپ لوگ پیچھے ہو جائیں گے سر بھائی جان، تھوڑا سا آپ لوگ پیچھے ہو جائیں. ارغزی صاحب تھوڑا سا آگے آ جائیں. یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لے، یہ بھی لے لو. اس کا ڈی آئی جی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. موقع مناسبت تو آج پریس بریفنگ کی نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ آج یہاں پہ آئے تو ہمیں علم ہوا کہ یہاں پہ پریس بریفنگ چل رہی ہے. تو جو باتیں میں کروں گا تو سب کے سامنے ہو تو زیادہ بہتر. ہم آج آئے تھے تعزیت کرنے، افسوس کرنے کے لیے ان نوجوانوں کے جو کہ شہید ہوئے. اس سلسلے میں ہم جو ورثاء تھے ان کے گھروں پہ بھی گئے، ان سے ہم نے ہمدردی ظاہر کی، ان کی باتیں سنی. لیکن باتیں کیا سنتے، وہ اس قدر تکلیف میں سے گزر رہے کہ شاید وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. یقیناً واقعہ افسوسناک ہے، اور جو تکلیف ان کے ورثاء پہ گزر رہی ہے شاید ہم میں سے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور کوئی اس کا اندازہ نہ لگا سکے. اس وقت ہمیں اطلاع ملی کہ کچھ نہیں بلکہ تمام جتنے بھی شہداء ہیں ان کی جو میتیں ہیں وہ یہی پر ہی ہے، اور ان کی تدفین ابھی تک نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ محترم آغا رضا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ ہاشم موسوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور علامہ موسیٰ حسینی صاحب نے بھی جو ہے نا کوئی ایک آدھ سوال کیا ہے. اس کے علاوہ علماء کرام ہمارے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں، معتبرین بیٹھے ہوئے، بڑے بیٹھے ہوئے، جن سب کا شاید مجھے نام نہیں پتہ، لیکن آپ سب کی بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں موقع دی. ہمارے شہداء کے ورثاء بیٹھے ہوئے، ورثاء میں ایک شہید کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کا شکریہ جو آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بات کر سکیں. دوسرے شہداء کے علاوہ پیچھے آپ جتنے بھی شہداء کے ہمارے لوائقین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس ابھی ایم پی احمد نواز صاحب بھی تشریف لے کے، آپ کا بھی بڑے شکریہ کہ آپ نے آج اس اظہار یکجہتی کی. جناب اختر لانگو صاحب، محترم نصر اللہ زیرئی صاحب، آپ سب تشریف لے کے، آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. ملک نصیر شاوانی بھی تشریف لے کے آئے ہوئے.
یہ جو سارے آج کوئٹہ کے بڑے معززین معتبرین ایم پی صاحبان سب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب آج اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آپ کے کوئٹہ کے جتنے عوام ہیں آپ کے اس غم میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ بات ابھی ہو رہی تھی، ہمارے جتنے شہداء کے ورثاء ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور ان سے ہم نے جس وقت تعزیت کی تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کے کچھ مطالبات ہیں۔ اب ہم یہاں پہ جب آئے ہیں تو ہمیں علامہ ہاشم موسوی صاحب اور رضا صاحب کے تھرو ہمیں اور پتہ چلا ہے کچھ اور مطالبات بھی ہمارے سامنے رکھے گئے، لیکن چونکہ لیٹ ہوا جا رہا ہے میں فرداً جلدی ان کے جوابات دیتا جاؤں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سیاسی نوعیت کی ہے اس پہ میں بات نہیں کروں گا، جو انتظامی نوعیت کی چیزیں ہیں اس پہ میں آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تھا کہ قاتلوں کی فوری گرفتاری کی جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ آپ کی معلومات کے لیے صرف بتا دوں کہ پولیس کی خصوصی کنٹیجنٹ نفری، ایف سی کی نفری علاقے تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارے آئی جی ایف سی صاحب اس وقت وہاں پہ موجود ہے اور جتنی بھی آپریشنز ہو رہی ہے، جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے ان کو براہ راست ڈائریکٹلی خود ہی مانیٹر کر رہے ہیں، جس سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قطعاً کسی قسم کی سستی، کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتی جا رہی، بلکہ جتنی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہ رہے کہ ہم ان قاتلوں کو گرفتار کریں، اور انشاءاللہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہے، جس محنت سے کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ جلد جو ان کے قاتل ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ مچھ اور جو ڈگاری روٹ ہے بتایا گیا ہے کہ اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی جائے، اس کے سلسلے میں خصوصی میٹنگ ہوئی ہے، اور کل نہیں پرسوں ایک اور میٹنگ جو کول اونرز ہیں ان کے ساتھ اور کنسرن جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ کی جا رہی ہے، کہ جس میں سیکیورٹی کو ایک دفعہ پھر دیکھا جائے گا۔ جہاں چیک پوسٹ کی ضرورت ہے، جہاں پہ پیٹرولنگ کی ضرورت ہے، جہاں پولیس کی ضرورت ہے، لیویز کی ضرورت ہے، ایف سی کی ضرورت ہے، وہاں تعینات کی جائے گی تاکہ جتنے ہمارے مزید بھائی یہاں پہ موجود ہیں وہ بے خوف و خطر اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ کمیٹی کے سلسلے میں بات کی گئی جوڈیشل کمیٹی کی، تو نگرانی کے سلسلے میں آلریڈی ایک سیٹ اپ موجود ہے۔ البتہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی تحقیقات کے لیے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جا سکتی ہے، جس میں ایم آئی ایس آئی، جس میں ہمارے پولیس، ہمارے جو باقی جتنی اسپیشل ایجنسیز ہیں تمام کے نمائندے موجود ہوں گے، اور وہ تمام پورے واقعے کی تحقیقات کریں گے، اور اگر اس میں کسی قسم کی کسی نے کوتاہی دکھائی ہے ان کے خلاف تو کارروائی ہوگی، ساتھ جو اس میں شامل ہوں گے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ مچھ اور مضافات کی انتظامیہ کو شامل تفتیش، بالکل جناب، میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس سلسلے میں جو کمیٹی بنے گی، ہائی لیول کمیٹی ہوگی، وہ تمام کو دیکھیں گی، جو بھی اس میں ذمہ داران ہوگے تمام ذمہ داران کو اس سلسلے میں جواب دینا پڑے گا۔ معطلی کی بھی بات ہے، اگر کسی بندے پہ کسی قسم کا کوئی الزام ثابت ہوتا ہے، کوئی کوتاہی ثابت ہوتی ہے تو یقیناً ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور جو بھی انتظامی کارروائی کی جائے گی انشاءاللہ آپ کی نالج میں آ جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس میرے خیال میں نہیں، ایک آدھ پوائنٹ ہے جو کہ سیاسی نوعیت کا ہے، اس پہ یہ خود ہی زیادہ بہتر بات کر سکیں گے، اس پہ میں بات نہیں کرتا۔ تاہم ہمارے یہاں ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس، ایف سی، لیویز، ضلعی انتظامیہ، ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے، پوری ایفرٹ کر رہی ہے۔ انشاءاللہ جہاں کہیں ہمیں کسی بھی قسم کا سراغ ملتا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ جہاں تک بات ہمارے شہداء کے ورثاء نے بات کی تھی کمپنسیشن کے بارے میں، بالکل انشاءاللہ جلد از جلد جو بھی کمپنسیشن جن کی ہوتی ہے تمام کی کمپنسیشن دی جائے گی۔ ان کا دوسرا پوائنٹ تھا کہ جو بھی اس میں قاتل ہے قاتلوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آپریشنز ہمارے چل رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ کوئی چیز لگتی ہے تو ہم ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی آپ کی طرف دو سیکیورٹی کا
सिक्योरिटी का तीसरा पॉइंट इनका था कि सिक्योरिटी हमारे जितने भी वहाँ पे इस वक्त लोग काम कर रहे हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। इंशाल्लाह उसके सिलसिले में मैंने पहले ही बताया था कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, खुसूसी नफरी तैनात कर दी गई है, लेकिन फिर भी परसों हमारा एक और मीटिंग होगी जिसमें तमाम तर कोल ओनर से मशवरा करने के बाद जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो तमाम चीज़ें पूरी कर दी गई है। चूँकि 3 डिमांड्स दी थी वो रसा की तरफ से आई थी, वो मेरे ख़्याल में तकरीबन हमने तमाम पे काम कर लिया है। और एक आध पॉइंट जो हमारी तरफ से अल्लामा हाशिम मूसवी और यहाँ पे आगा रज़ा साहब और जितने लोग बैठे उनकी तरफ से जो पॉइंट्स थे, सिवाय एक पॉइंट्स बाकी को भी मैंने जवाबात दे दिए। अर्ज़ मेरी ये है कि जो शरई तरीका है, रिक्वेस्ट है मेरी सारों से कि एहतजाज आप बेशक जारी रखें, एहतजाज आपका हक़ है, आप एहतजाज जारी रखें। जिस तरह का मुनासिब तरीका आपको लगता है उस तरह एहतजाज जारी रखें, लेकिन ये जो हमारे शहदा है, जो हमारे जो भाई है, उनकी बराए मेहरबानी तदफीन कर दी जाए, ताकि जो शरई तरीके होते हैं, जो 2 चीज़ें हैं जिस पे ज़्यादा बेहतर अल्लामा साहब बेहतर बता सकते हैं हदीस की रोह से, उन पे अमल दरामद हो जाए। बाकी हम आपके साथ हैं, आपके जो ये जितने भी एहतजाज है उसमें भी आपके साथ है, सिट इन में भी आपके साथ है, कोई आपकी और एक्टिविटी है तब भी हम आपके साथ हैं। हम आपके पास इसी सिलसिले में आए थे। उम्मीद है कि जो हमारे वरसा है, जो हमारे सियासी कायदीन है, जो हमारे उलमा है, वो अपना मस्बत किरदार अदा करेंगे और जल्द ही जल्द इंशाल्लाह इन सब की तदफीन की जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सबका। वो जो मैंने सवाल किया था इस्माइल का आपने नहीं बताया। इस सिलसिले में मैं आपको SSP इन्वेस्टिगेशन है हमारे असद नासर साहब, मैं चाहता हूँ कि वो इस पे बात कर ले। उसकी वजह ये है कि वो आपको बारीकी में चीज़ें बता देंगे। रफली अगर मैं बता दूँ तो वो भी ठीक है, लेकिन ये कि वो चूँकि ज़्यादा बारीकी में जानते हैं वो भी आपसे बात करेंगे। आपकी इतला के लिए सिर्फ बता दूँ कि शहीद इस्माइल की वालदा हमारे साथ राब्ते में, हफ्ते में एक आध दफ़ा हमारी मुलाकात ज़रूर होती है। तमाम तर जितनी कुमक, जितनी मदद हमारी तरफ से वो हम उनके साथ करते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस है उस पर मेरे ख्याल में असद नासर साहब बैठे होंगे, वो इस पर बात कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ एक नुक्ता जनाब DC साहब की खिदमत में और जो दूसरे ज़िम्मेदार हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, जो मुतालिबात आपने अभी पढ़े हैं वो सिर्फ सैयद हाशिम मूसवी और जनाब आगा रज़ा की नहीं है। हमने 14 रुकनी कमेटी जिसमें शुहदा के लवाहकीन भी शामिल है, उनके को सब को एतमाद में लेकर हमने इन पॉइंट्स को जारी कर दिए हैं। ये जिस तरफ अभी आप तशरीफ़ लाए हैं और जो हमारे उज़रा जो तशरीफ़ ला चुके हैं, इनका शुक्रिया। गर्चे के देर आए तो दुरुस्त आयत, लेकिन गुज़श्ता 20 सालों में मुसलसल ही होता रहा है। हम जनाजे उठा कर थक गए हैं। हमारे कब्रिस्तान में अभी किसी मैयत को दफन करने का जगह कम मिलता है। इतने शुहदा के बावजूद आप रियासत के फ़र्जंद है, आप रियासत के ज़िम्मेदार है, रियासत हमारे मक़रूज़ है। क्योंकि पाकिस्तान की रियासत में अगर कोई कत्ल होता है तो उसके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाना ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। सईद रज़ा का भतीजा और मेरा अपना भतीजा, इसलिए मैं सिर्फ अपने भतीजे की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी कातिल को सज़ा हो जाती है तो कम से कम उस शहीद के, उस मकतूल के घर वालों को तो पता होना चाहिए। हमें आज तक ये पता नहीं है कि हमारे 2000 के जो शुहदा हुए उनमें से कितने अफराद पकड़े गए और कितने उनको कैफर किरदार पर पहुँचा दिए गए या नहीं। लिहाजा ये एक रस्मी गुफ्तगू है। आप हमारे लिए मोहतरम है, आप सब मोहतरम है, लेकिन हमारे साथ जो गुज़श्ता 20 सालों में रवैया रखा गया है, हम अपने जवानों को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहे हैं। कल रात इसीलिए हम यहाँ आए थे ताकि उनको कंट्रोल कर सके, लेकिन ये सिर्फ इस तरह की रस्मी बातें, बेरूह बातें, माज़रत के साथ आपको भी निज़ेब करता और मुझे भी निज़ेब करता। और ये जो चंद एक कलिमात है वो सिर्फ मेरे या आगा रज़ा की या किसी और की नहीं, ये पूरे उमाइदीन, उलमा, लवाकीन शुहदा और हज़ारा टाउन के जो उमाइदीन है वो सब के सब ये हम मिल बैठे हैं और ये हमने ये तश्कील दिया है। असद साहब को रास्ता दे। असद साहब
सब बस ठीक थी, सही थी, बस सही थी, सही थी, सही थी. हम रियासत की मुखालिफ नहीं जनाब. पाकिस्तान अपने उस आबादी की तनासुब सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी हमने दी है. पाकिस्तान के हीरो हम में से जनरल मूसा खान. लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद 20 सालों में मुझे नहीं पता कि उन 2014 में से 20 के कातिलों को सज़ा हुई हो. ये मेरा हक नहीं है रियासत से पूछना. यकीनन आप बाज़मीर है, आप मुझे हक देंगे इस चीज़ का जो यहाँ पर अब तशरीफ़ फरमा है. यानी बाज़ तो ऐसे केस भी है कि जिसमें 35 मरतबा नाम क्या है उस मनहूस का, 35 मरतबा नहीं दूसरा दाऊद बादनी क्या 34 दफ़ा जिसको सज़ाए मौत हुई, फिर हर दफ़ा जो है वो रिहा हो जाता है. हालांकि यानी शुहदा की तरफ से ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी कि ये फ़रीक बने और इनके लिए केस आप लोग लड़ें. अब ये गरीब लोग जिनके घर से 5 जवान गए और 8 सिर्फ ख़वातीन रह गई है घर में. अब ये कहाँ किस अदालतों में जाए, कहाँ अपना लहू ढूंढे, किसके पास जाएं. और ऊपर से और इन्हें मसलन फोर्स भी कर ले कि अपने जनाजे दफना दो वरना कुछ भी करेंगे. धमकी दी जा रही है. तरफ से जीने की तरफ मुतालक किया, बोला कराज दफन किया अगर नहीं किया फिर हम अभी जब ऐसी बात जिम्मेदारी नहीं की होगी, उन्होंने आपसे ये कहा होगा कि नहीं एक चीज़ ना देखिए, अगर ये बात जवानों को भी ना कभी पड़ गई, आप समझते हैं مو از طرف بلوچستان نشنل پارتی از طرف اختر منگل آمدن برای اظهار یکجهتی شما. ملک نصیر صاحب از ملک است چیز پارلیمانی لیڈر است گپ نیست. اختلاف والا ہے. آپ لوگوں کی تشریف کا شکریہ. لیکن یہ درد دل آپ ہمارے شہر کے باسی ہے, آپ ہماری بھائی, آپ کے ساتھ ہم اپنا درد دل پیش نہ کریں نہ بتائیں جناب ڈی سی صاحب کو, تو پھر کس کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن یہ سے حل ہونے والا نہیں ہے. خود وزیر اعظم کو ادھر آنا پڑے گا اور یہ ڈیزالو ہونا چاہیے یہ جو کابینہ ہے, تب ہم یہاں سے اٹھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے جو مچ کا دردناک واقعہ ہے, میرے خیال میں نہ صرف بلوچستان بلکہ اس پورے ملک میں جس افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے, انتہائی المناک واقعہ ہے. آج ہم اپوزیشن کی طرف سے, بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے, میں پارلیمانی لیڈر نصیر شاہوانی, میرے ساتھ میرے پارٹی کے ایم پی اے آمن نواز بلوچ, اختر حسین لانگاؤ اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر نصر اللہ خان زیرے, ہماری جو جمعیت علماء اسلام کی پارلیمانی لیڈر ملک سکندر ایڈوکیٹ, وہ آج اسلام آباد میں سپریم کورٹ پیشی کی وجہ سے چلے گئے تھے. اپوزیشن کی طرف سے ہم ان کی طرف سے بھی اظہار یکجہتی کے لیے آج آپ کے اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس وقت جو آپ لوگوں سے مخاطب ہوں, اور اسی وقت سینٹ میں وہاں پہ جو اجلاس چل رہا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے, ڈاکٹر جہانزیب جمال دینی جو ہے اسی واقعہ پہ جس دوران ہم لوگ یہاں پہ آ رہے تھے وہ خطاب کر رہا تھا. ہم آج اس پہ مزید کوئی سیاسی بات نہیں کریں گے, بلکہ آج ان واقعات کی طرح جو آپ کی برادری کے ساتھ ہمیشہ پیش آتے رہے ہیں, ہمیشہ ہماری پارٹی کی طرف سے اور ہماری پارٹی کی قائد کی طرف سے نہ صرف اسمبلی فورم پہ اظہار یکجہتی کرتی رہی, بلکہ ہر اس موقع پہ جو ہے آپ کی برادری سے, آپ کی اس قوم سے جو ہے ہمدردی کا اظہار کیا گیا. آج پھر ہم آپ کے اس
درد میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہے، اور اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے ہم انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہیں شہداء کے خاندانوں سے۔ اب میں اپوزیشن کے اپنے ساتھی، اپنی پارٹی کی طرف سے سردار اختر مینگل کی طرف سے بھی، اپنی پارٹی قائد کی طرف سے اس المناک افسوسناک واقعہ پر آپ سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ نصر اللہ خان زیر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر یہاں کل مچ کے علاقے میں جو ایک بہت ہی دردناک المناک واقعہ ہوا، جس میں 10 بے گناہ معصوم لاچار کوئلہ کام میں کام کرنے والے لوگوں کا جس بے دردی کے ساتھ اس کا قتل ہوا، انہیں شہید کیا گیا۔ آج ہم جس طرح میرے دوست نے کہا کہ ملک نصیر شاوانی صاحب، ہم یہاں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی جانب سے، بلوچستان نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام اپوزیشن کی جانب سے ہم آپ کے ساتھ یہاں اظہار یکجہتی کے لیے ہم آئے، اور یقیناً آپ کے جو مطالبات ہیں وہ برحق ہے، اور ہم نے بارہا اسمبلی کے فلور پہ بھی کہا ہے، اور اپنے پارٹی کے بیانیوں میں آج بھی ہمارا پارٹی کا جو بیان ہے اگر اس کو پڑھا جائے، ہم نے ان چیزوں کی نشاندہی کی ہے کہ اس ملک میں دہشت گردی، فرقہ واریت، دہشت گردی کی جو قوتیں ہیں وہ مسلسل اس قسم کے واقعات وہ کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ کوئی ایسا سادہ واقعہ بھی نہیں ہے۔ کس طرح لوگ وہاں تک پہنچے ہیں، جب میں وہاں نہیں جا سکتا ہوں، 3-4 جگہ وہاں چیکنگ ہوتی ہے، پھر اتنا پورا لشکر وہاں جاتا ہے، اور اتنا دردناک وہاں پر یہ واقعہ ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر جب تک ان دہشت گردوں کے خلاف، ان کے کمین گاہیں، ان کے تربیتی مراکز، اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی تو یہ خطہ اسی طرح جلتا رہے گا، اسی طرح ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہے گی۔ صحیح کہا مولانا صاحب نے، آپ کا موقف یقیناً درست ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس حوالے سے ہمارا موقف پارٹی کا بلکہ اپوزیشن کا موقف بالکل واضح ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کے خلاف جب تک مؤثر اور جامع کارروائی نہیں ہوتی اس وقت تک ہر روز یہ لاشیں ہم اٹھاتے رہیں گے، کبھی کس کی لاش ہوگی، کبھی کس کی لاش ہوگی۔ تو یقیناً آج ہم آئے یہاں پر، ہم اظہار یکجہتی کے لیے آئے آپ کے ساتھ، اور یقیناً آپ کی آواز آج ہم نے اپوزیشن کی جانب سے اسمبلی بھی ریکوزیشن کے لیے ہم نے درخواست بھی دے دی کہ فوری طور پر اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، اور اسمبلی میں اس واقعات پر بحث کی جائے، حکومت کو مجبور کیا جائے۔ یقیناً آپ کے جو مطالبات ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔